میں نے جب سیاست میں راستہ چنا تو مجھے ایک ہی شخص جو ایک اچھا مسلمان اور اچھا پاکستانی نظر آیا تھا، اس کا نام تھا میاں محمد نواز شریف۔ آج یہ بات ہو رہی تھی 25 دسمبر کی، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ پیارے رب کا فیصلہ ہے۔ 25 دسمبر کو اس ملک بنانے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو 25 دسمبر کو یہ ملک بچانے والا اس ملک میں آتا ہے۔ یہ میرا نہیں، یہ اس رب العظیم کا فیصلہ تھا۔ میاں نواز شریف 25 دسمبر کو پیدا ہوتے ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر کو رحلت فرماتے ہیں۔ میں نے ایک نظارہ دیکھا تھا، آج میں آپ کے سامنے اس نظارے کو تھوڑا بیان کر دوں۔ مجھے وہ دن یاد ہے جس دن پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا۔ مجھے وہ دن یاد ہے جس دن وزیر اعظم ہاؤس میں بڑے بڑے جرنیلوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی، بڑے بڑے بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ شام سے ہم 5 سال MNA تھے، ہم میاں صاحب کے ساتھ تھے، یہ مسئلہ چل رہا تھا، اور قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے وہاں پہ ایک جنرل کی ٹانگیں کانپتی دیکھی، اور ہمیں کہتا ہے میاں نواز شریف کو سمجھاؤ یہ کیا کرنے جا رہا ہے، ملک تباہ ہو جائے گا، یہ دھماکہ میں لے ڈوبے گا۔ وہاں پہ بیوروکریسی کی لائنیں تھیں، بڑے بڑے قرآن قسم کے بیوروکریٹ موجود تھے۔ میاں صاحب مشاورت کر رہے تھے، ڈاکٹر قدیر اپنے مورچے پہ بیٹھا تھا، میاں نواز شریف کے اشارے کا انتظار کر رہا تھا۔ روح کانپ اٹھتی ہے جب یہ نظارہ یاد آتا ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کو دنیا جہان سے ٹیلی فون آ رہے تھے، دھمکیاں دی جا رہی تھی، لڑکیاں دی جا رہی تھی، اربوں ڈالر بتائے جا رہے تھے، اگلے 10 دن کی حکمرانی بتائی جا رہی تھی۔ اسی گہما گہمی میں میٹنگ میں وقت گزرتا رہا، وہاں پہ ہم سب نے مل کے فجر کی نماز اکٹھی پڑھی وزیر اعظم ہاؤس میں۔ جب ہم نماز پڑھ کے واپس آئے تو میاں صاحب نے کہا آپ لوگ دوستوں بیٹھو میں ابھی آتا ہوں۔ میاں صاحب کا سائز کے ساتھ ہی ایک لائبریری کا کمرہ تھا، میاں صاحب تشریف لے گئے ادھر۔ تھوڑی دیر بعد بڑی خوبصورت قرأت کی آواز آئی اور میاں صاحب قرآن کی تلاوت کرنے لگے، اور قدرتی بات ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی آواز سن کے ایک دفعہ مست ہو جاتا ہے بندہ ان کی قرأت کی آواز سن کے۔ 20 منٹ یا 25 منٹ انہوں نے قرأت کی ہوگی، قرآن پڑھ کے واپس آئے، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ شیتا ٹلی پہلوان پنڈی والا بھی موجود تھا وہاں پہ، تشریف لاتے ہیں، آج تک مجھے اس کا چہرہ یاد ہے، سرخی مائل چہرہ، جلال پور شخص کے چہرے پہ، اور آگے بولتے ہیں ساتھیوں میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں نے ہدایت لے لی ہے، ہم ایٹمی دھماکہ کریں گے۔ اور مجھے قسم ہے جس وقت یہ فیصلہ ہوا بڑے بڑے لوگوں کے چہرے اتر گئے، کچھ کے چہرے جگمگا اٹھے، اور میاں صاحب نے ٹیلی فون کیا کمانڈروں کو جو وہاں پہ بیٹھے پتلوں نے چوری کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میاں صاحب نے ڈاکٹر قدیر صاحب کو حکم دیا کہ ڈاکٹر صاحب انڈیا نے کتنے دھماکے کیے تھے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا 5۔
میاں صاحب نے کہا آپ نے 6 کرنے ہیں، ان کو یہ بتانا ہے۔ آج یہ بردیوں پر تک میں سجائے، اس ملک کی غیرت کی خیرات لیے اپنے کندھوں پہ، آج جو حکومت کی مجھے لوٹ کے جانے والے فرعون یزیدیہ سے پوچھے کہ تم اتنے دن مسجد اقتدار پہ اس لیے بیٹھے کہ تمہارے پیچھے میاں نواز شریف کا وہ اسلامی قوم تھا جو تمہارے پیچھے کھڑا تھا، اور آج اگر دنیا میں پاکستان کی عزت ہے، پاکستان ابھی تک بچا ہوا ہے، تو وہ اسی میاں نواز شریف کے شان کی بدولت ہے۔ آج یہ باتیں کرتے ہیں، 1999 سے لے کر 12 اکتوبر 1999 سے لے کر آج تک یہ ملک دنیا کی منڈی میں ٹکاؤ مال کی طرح پڑا ہوا ہے، اس کی بولیاں لگ رہی ہیں۔ ہم 2007 کے الیکشن میں اس خوشی سے آئے تھے کہ ہم نے مسجد حفظہ کی بچیوں یا بچوں کے قاتلوں کو لٹکانا ہے، ہم نے ان سے اس خون کا بدلہ لینا ہے جنہوں نے وہ خون پہلے نہیں دیے، اس سے پہلے اس خون کو راکھ کی مانند زمین پہ گرا دیا گیا۔ آج ہم راستہ بھٹک چکے ہیں، ہمیں مسلمان اور پاکستانی کہلوانے کا حق ہم کھوتے جا رہے ہیں، ہم نام کے مسلمان ہیں، ہمارے بھائی 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں جلسے تھے تھوڑا مصروف اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسلام پورا۔ مجھے پلیز رہی کی وہ مثال یاد آتی ہے، ایک واقعہ بنی اسرائیل کا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ نے کہا فرشتوں سے جا کر بنی اسرائیل کی اس بستی کو تباہ و برباد کر دو، ان لوگوں کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، بیداری کا شکار ہے یہ قوم، عیاشیوں میں ٹوٹی ہوئی ہے، اپنے راستے سے ہٹ چکے ہیں، ان کو تباہ کر دو۔ فرشتوں نے گزارش کی، یا اللہ تمہارے جلال کی قسم، اگر اجازت ہو تو اس بستی کے کونے میں ایک عالم صاحب، ایک بہت بڑا آپ کی عبادت کرنے والا اس بستی کے کونے میں کٹیا میں بیٹھا سالوں سال سے تمہاری عبادت کر رہا ہے، اللہ کا جلال ہے، رب الجلال نے حکم دیا جب یہ